نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوا انفسکم و اہلیکم نارا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری بہت ہی محترم ڈاکٹر نکھت صاحبہ اور میری پیاری دینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتی ہوں اور اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہم کو یہاں جمع کیا اس کثیر تعداد میں۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ممکن کر دیا ڈاکٹر نکھت اور ان کی ساری ٹیم کی کوششوں کی وجہ سے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم اس سیالکوٹ کی سرزمین پر پہنچے، آپ کی محبت ہم کو یہاں لے آئی، الحمدللہ۔ عزیز بہنوں، آج کے موضوع کا عنوان ہے با مقصد اور باشعور پرورش، بچوں کی پرورش۔ انگلش میں ٹائٹل ہے کانشیس اینڈ پیرنٹنگ وتھ پرپس، پیرنٹنگ وتھ پرپس، با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ۔ تو عزیز بہنوں، آج کے اس پریزنٹیشن کو میں نے 4 اہم نکات میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو ہم لوگ سمجھیں گے کہ کیا ہے با مقصد پرورش، بچوں کی پرورش جو کرنا ہے وہ با مقصد اور باشعور پرورش، اس کے کیا مفہوم ہیں۔ اس کے بعد ہم قرآن کی روح سے یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے۔ قرآنک ایسنس آف پیرنٹنگ جس کو کہا جائے گا، تھیمز جو موضوع قرآن میں بتایا گیا ہے، باپ اور بیٹے کے جو کمبینیشنز ہیں اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم چند اسلامی تاریخ کی چند بہترین اور پرعزم ماؤں کا ذکر کریں گے تاکہ ہم ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں، اور آخر میں انشاءاللہ ہم کچھ ایسے نکات اپنے زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے ایمٹی ہینڈڈ نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، کچھ عزم کر کے اٹھیں گے، کچھ ایسے ریفلیکشنز، کچھ ایسے ریزولوشنز جو ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے، کیونکہ ہم یہاں ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ ساری محفل جو ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے گھری ہوئی ہے، اور ہماری ہر وہ بات، ہر وہ عزم جو ہم اس محفل میں لیں گے، ہر وہ دعا جو ہم اس محفل میں کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی اس دعا کو قبول کرے گا۔ چونکہ اس محفل میں بچیاں، مائیں، بہنیں
ایسی ہیں جن کو یا تو جو خود مائیں ہیں یا تو ہونے والی مائیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا موضوع میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کسی کے لیے انشاءاللہ اس کے اندر ریفلیکشنز ہوں گے، اس کے اندر خود جائزہ لینے کے لیے، خود اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے سامان ہوگا انشاءاللہ. تو عزیز بہنوں، یہ کانسیپٹ جو ہے باشعور اور با مقصد بچوں کی پرورش کرنا، کانشیس پیرنٹنگ یا پرپسفل پیرنٹنگ، پیرنٹنگ وتھ اے پرپس، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو دوں گی. کچھ سال پہلے ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف سپلیکیشن، یعنی کہ دعاؤں کی قوت، دعاؤں کے اندر جو قوت ہوتی ہے، اس کے بارے میں نان مسلمز نے کچھ ریسرچ کی اور اس کو ایک ڈاکیومنٹری کے شکل میں شائع کیا. اس کا کیا نتیجہ تھا اور وہ ریسرچ کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2 سیٹ آف پلانٹس لیے، پودوں کو 2 سیٹ آف پودے جو ہے بیج ڈالے اور ان کو اگایا گیا. پورا ایٹماسفیئر سب کچھ دونوں کا بالکل یکساں تھا. ان A set of plants اور B set of plants. اوکے، A گروپ پلانٹس کو اتنا ہی سورج، پانی، کھاد، سوئل سب کچھ ویسا ہی دیا گیا جیسے کہ B set of plants کو دیا گیا. اوکے، فرق صرف یہ تھا کہ A set of plants کے لیے بہت دعائیں کی گئی اور B set of plants کے لیے کوئی دعا نہیں کی گئی. A set of plants کے لیے پرٹیکولر دعائیں کی گئی کہ اس کے پھول ایسے ہوں، اس کے پھل ایسے ہوں. ایک ویژن جو ہے دیا گیا A set of plants کے لیے. B set of plants کو بس یوں ہی اگنے کے لیے، اس کی پرورش ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے عزیز بہنوں، نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نان مسلمز یہ ریسرچ اور یہ ڈاکیومنٹری کی پوری ریسرچ کر رہے ہیں. ہمارا تو اعتقاد ہے اور ہم اللہ سے گہرا ربط اور تعلق قائم کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، رائٹ؟ لیکن یہ تو نان مسلمز ہیں جو کہ المائٹی سے، جو کہ خالق اور مالک سے دعائیں کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ A set of plants زیادہ بہتر ہوئے یا B set of plants زیادہ بہتر ہو؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہوا. A set of plants جو تھے وہ بہت زیادہ کوالٹی، ان کے پھل، ان کے پھول اور ہر شے جو تھی وہ بہت بہترین اور عمدہ ثابت ہوئی. اور B plants جو تھے وہ بالکل ادھورے سے وہ ہو گئے. تو عزیز بہنوں، پرورش جو ہے اسی طرح سے ہے. جب بچوں کو بس یوں ہی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جب ان پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے، ان کے لیے ایک پلان اور ایک مشن اگر نہیں ہے والدین کے ذہن میں، تو ایسے ہیں جیسے کہ B set of plants. لیکن وہ والدین جو بچوں کے لیے مقصد رکھتے ہیں، جو بچوں کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ ہے کہ آج سے 20 سال بعد، 30 سال بعد یہ بچہ جس کو آج میں نے جنم دیا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ثابت ہوگا؟ کیا یہ ایک عذاب بنے گا معاشرے کے لیے؟ کیا یہ بچی جس کی پیدائش آج ہوئی ہے، یہ بچی جب بڑی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ تو عزیز بہنوں، یہ
ویژن جو ہے، یہ ایک مشن جو ہے، یہ ایک پرپس جو ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے با مقصد پرورش کرنا بچوں کی. ورنہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہ پیڑ اگ رہا ہے، بیج ڈال دیا گیا، کوئی توجہ نہیں دے رہا اس پر، بس وہ اچھا ہٹا کٹا جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ہے، ایک جاگیر اور ایک سرمایہ نہیں ہے، بلکہ ایک وبال ہو گیا ہے، زحمت ہو گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے. تو پیاری بہنوں، با مقصد بچوں کی پرورش کرنا. فرض کیجئے کہ ایک ایروپلین میں ایک فلائٹ جو جا رہی ہے، اس کی ڈیسٹینیشن، اس کی منزل جو ہے، اس کی خبر پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کو جانا ہے کراچی، اور فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کو جانا ہے سیالکوٹ. تو کیا ہوگا اس فلائٹ کا نتیجہ؟ اس کے پیسنجرز کتنے کنفیوزڈ ہوں گے، اور اس سارے فلائٹ کا جو ہوگا. لیکن اگر بس یوں ہی جو ہے جس طرح سے پیڑ کو، بیج کو بو دیا اور وہ اپنے آپ اگ رہا ہے، اگر اس طرح سے کیا جائے تو ظاہر ہے میری پیاری بہنوں، پھر وہ ویسا ہی جنگلی پیڑ ہوگا اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک زحمت ہی ہوگا. پھر چوتھا کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ بہترین والد، بہترین بیٹے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہو، یا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمۃ الکبریٰ اور دیگر ان کے جو بیٹیاں تھیں ان کی مثال ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ڈائیلاگز پیش کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بیچ کے ڈائیلاگز، ایون یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ کے، کتنا خوبصورت طریقہ ہے ایک باپ اور بیٹے کے ڈیلنگز کا. یا ابتی یا ابتی، اس طرح سے جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ سارے سبق جو ہے پیاری بہنوں، ان سے ہم کو سیکھنا ہے، ان سے ہم کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھیں گے 3 ایسی مائیں جن سے ہم سبق آموز ہوں گے. پہلی ماں جن کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے ام بخاری. قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے اوتھینٹک کتاب جس پر تمام مومنین کا ایمان ہے تو وہ ہے صحیح البخاری. کیا آپ جانتی ہیں کہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش ایک سنگل ماں نے کی ہے؟ کیونکہ جیسے ہی ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ماں نے خوب پوری طرح سے بھرپور کوشش کی کہ بہترین سے بہترین اور اعلیٰ ترین اسکالرز کے انڈر ان کو لے جانا اور ان کی تربیت کرانا. لیکن یہ ہوا کہ 10، 11 یا 12 سال کی عمر کے جب وہ تھے تو کہتے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھیں چلی گئیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے اس ماں کا حال کیا ہوگا. اور 1 منٹ ہم پاز کرتے ہیں یہاں پہ یہ سٹوری کو. اگر آج کے دور میں اکیلی ماں بچے کی پرورش کر رہی ہے اور بچہ اگر اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا طرز عمل ہوگا، اور وہ کتنے جلدی وہ گیو اپ کر دیتی ہے کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو کوئی بھی میرا سہارا نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ام بخاری نے ایسا نہیں کیا. وہ ہر ڈاکٹر کے پاس ہر علاج انہوں نے کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا کہ مشکل ہے اور یہ شاید ہی ناممکن ہے کہ ان کی آنکھیں لوٹ کر آئیں.
ام بخاری اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سے بہت رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہیں۔ کئی دنوں بعد ابراہیم علیہ السلام ایک رات ان کے خواب میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی ہے۔ صبح اٹھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ الحمدللہ بخاری جو ہیں وہ دیکھ سک رہے ہیں۔ لیکن میری پیاری بہنوں، بے شک دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن ایک بہت ہی اہم ترین نقطہ یہ ہے یہاں پہ کہ وہ عرصہ، وہ سال یا وہ مہینے، وہ دن جبکہ وہ اندھے تھے، نہیں دیکھ سک رہے تھے، اس وقت کا ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ام بخاری اپنے بیٹے کو بازو میں لے کر بیٹھتی اور حدیث یاد کرواتی۔ کہا یہ جاتا ہے اور انہوں نے خود اپنے اس میں لکھا ہے کہ آؤٹ آف دا 1,00,000 حدیث، 1,00,000 حدیث جو ان کو یاد ہوئی تھی، اس میں سے 50,000 حدیث جو ہے انہوں نے اس وقت ماں کے ذریعے، ماں نے یاد کروایا ان کو۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالی ہماری جد و جہد دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں۔ دعائیں بے شک ہم کریں اور اللہ سے مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، لیکن ایک بار جب ہم رو کر اٹھیں، جب ہم پوری طرح اللہ پر توکل کر کے اٹھیں، تو مانو ایسا ہم اٹھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اب میں نے۔ میرے سارے مسائل، میرے سارے پرابلمز، انسٹیڈ آف کالنگ اپ فلاں فرینڈ کو فون کر رہے ہیں، فلاں خالہ جان کو کر رہے ہیں، امی کو بتا رہے ہیں ہماری ساری سٹوری کہ کیا ہو رہا ہے سسرال میں، یا فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، اس کے بجائے گریٹسٹ اتھارٹی ہمارے پاس ہے، سب سے بڑی ذات جو نہ صرف ہم کو چینج کر سکتی ہے، ہماری نسلوں کو چینج کرنے کا اقتدار رکھتی ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے، امت مسلمہ ہمیں چمکانے کی حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے مانگیں؟ ہر رات اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت آسمان پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ تو میری پیاری بہنوں، ہمارا مانگنا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہو۔ ہم کو پرابلمز بیان کرنا ہے، شکایتیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے آگے تہجد کے وقت ہم روئیں، ہم مانگیں اللہ سے، لیکن ایک بار جب ہم مانگ چکتے ہیں، اس کے بعد بھرپور توکل کے ساتھ، پرزور ارادے کے ساتھ، پرزور عزم کے ساتھ ہم اٹھیں کہ اب میرا اللہ مالک ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حوالے میں نے اپنے پرابلمز کر دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جو ہے مجھے بہت زیادہ اطمینان والا سلیوشن دے گا۔ ایک بار ہم نے اپنے آنسو پوچھ لیے تہجد میں، اس کے بعد دوسروں کے آگے رونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ۔ پھر ایموشنلی ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم کسی اور کے آگے رونے والے نہیں بنیں گے۔ تو عزیز بہنوں، یہی طرز عمل ام بخاری نے کیا، اور ہم آج ان کی یاد اسی لیے کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو ایک عظیم الشان ہستی انہوں نے دی۔ سلام اس ماں پر کہ اس کی جد و جہد کی وجہ سے آج امت مسلمہ انڈیٹڈ ہے اس عظیم ماں کی وجہ سے۔ میری پیاری بہنوں، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہے گا امت مسلمہ کے لیے؟ ہمارا کیا کنٹریبیوشن رہے گا؟ ہم میں سے ہر کسی کے پاس بچے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ ہم اپنے اوقات، اپنی توانائیاں، اپنی جتنے ٹیلنٹس ہیں، یہ سب ہم جو ہے یوں بھی استعمال ہی کر رہے ہیں، یوں بھی تو زندگی بسر ہی رہی ہے، لیکن
کیا ہمارے پاس وہ مشن ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ نظریہ ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کی پرورش با مقصد اور باشعور کر رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ ہماری تربیت، ہماری محنت ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ پھر دوسری جن کے بارے میں بتانا چاہوں گی وہ ہے اقبال، علامہ اقبال کی، یہاں کی جن کا پوری دنیا جس کی قدردان ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ حمل سے تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کو بہت منانے کی کوشش کی کہ کچھ حصہ اپنے انکم کا جو تھا وہ حلال نہیں تھا، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے شوہر کو جو ہے کنونس کیا جائے، بتایا جائے کہ اپنا بزنس چینج کر دیں، لیکن شوہر نہیں مانے۔ اس کے بعد اقبال کا کیا طرز عمل تھا؟ کیا انہوں نے بس یوں ہی چھوڑ دیا، ابھی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تھوڑی نہ کمانے جا رہی ہوں، اب اللہ مالک؟ نہیں عزیز بہنوں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے سارے زیور بیچ ڈالے اور ایک بکری خریدی اور یہ سوچا کہ یہ بکری کا دودھ میں بچے کو پلاؤں گی، کیونکہ میرے اندر بھی جو دودھ ہے وہ شاید ہی حلال ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک قطرہ بھی حرام کا جو ہے اس بچے کے اندر جائے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حرام کا قطرہ بھی اگر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا انہوں نے جو ہے بکری کا دودھ پلایا، شوہر دیکھ کر متاثر ہوئے، ظاہر ہے پھر وہ چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح انکم ان کی ہو گئی۔ میری عزیز بہنوں، اقبال کا ویژن دیکھیے، کتنے سال پہلے انہوں نے اپنی انکم کے بارے میں سوچا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے اندر اتنی برکت دی کہ دنیا جو ہے اس بات کی قائل ہے اور اتنی زیادہ شکر گزار ہے اس شاعر اسلام کی جن کا نام ہے علامہ۔ بہت زیادہ ہے نا پرابلمز ہوں گے اس فلائٹ کے اندر، کیونکہ دو مین ہیڈز جو ہیں فلائٹ کے، جو ذمہ دار ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک یکدلی نہیں ہے ان کے اندر، ان کا مشن، ان کا ویژن، ان کی منزل ایک نہیں ہے، بلکہ ان کی منزل جدا ہے۔ والدین اگر ماں کچھ اور چاہتی ہے اور باپ کچھ اور چاہتا ہے، ماں باپ کا مقصد اگر ایک نہ ہو پیاری بہنوں، تو پھر اسی طرح کا منظر ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، مسائل اور مسئلے تو ہوں گے زندگیوں میں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشن جو ہے والدین کے الگ ہو۔ ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے، ہر ایک فرد جدا ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن منشا اور مقصد جو ہے وہ دونوں کا ایک ہونا چاہیے، وہ ہے اللہ کی رضا۔ تو دونوں مل کر جدوجہد کریں اللہ کی رضا کے لیے، تب یہ ہوگا با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ۔ عزیز بہنوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے بچوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 6 تھیمز ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور دولت یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کا ذریعہ اور دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، قرۃ عین کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تھیم اللہ تعالیٰ قرآن میں پیش کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مال اور دولت جو ہے یہ فتنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. اگرچہ ان کو کنٹرول میں نہیں رکھا جائے، اگرچہ ان کے ساتھ لاپرواہی کی جائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہی زینت جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، یہ ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ہم کو میری پیاری بہنوں کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، کیونکہ ہم مائیں نہیں جانتی ہیں. ہر دور کے چیلنجز بالکل جدا جدا ہے. ہر دور میں ایک نیا چیلنج جو ہے وجود میں آتا ہے. تو ہم یہ نہیں جانتے کہ پتہ نہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں. کتنا زیادہ کنیکشن ہمارا سٹرونگ ہونا چاہیے اللہ سے، کتنا زیادہ کنیکشن بالقرآن جو ہے وہ بھی سٹرونگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہر لمحہ ہدایت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ میں ہاں کہوں یا نہ کہوں. جب میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں فرینڈ کے پاس جاؤں یا نہیں جاؤں، میں فلاں کورس کروں یا نہیں کروں، میری بیٹی 18 سال ابھی وہ فون مانگ رہی ہے، میں اس کو دوں یا نہیں دوں، کس سے ہدایت مانگیں گے؟ کہاں سے ہم لے آئیں گے اتنی حکمت کہ ہم سارے فتنوں سے اپنے بچوں کو بچائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا ہو. ہم جیسے ان پودوں کے لیے دعا مانگی گئی تھی، اسی طرح سے ہم اللہ سے دعا گو ہو. ہمارا ویژن کلیئر ہو کہ بچوں کو ہم کو کیا کرنا ہے، کیا بنانا ہے ان کو. تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو یہ سیم زینت جو ہے یہ فتنہ بن سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ فائدہ بخش ہے تمہارے لیے، تمہارے والدین یا تمہارے بچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بچوں کا ذکر کیا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کہ قیامت کے روز ایسا منظر ہوگا کہ وہ ماں باپ بالکل دوڑ لگائیں گے بچوں کو چھوڑ کر. ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی ان کو اپنے بچوں کی. کیوں؟ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی. تو عزیز بہنوں، ان بچوں کے لیے جن کے لیے ماں آج کل اپنا سب کچھ دینے تیار ہے، اپنے آپ کو قربان تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں مائیں، لیکن کل قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ماں باپ دور بھاگیں گے بچوں سے کہ پہلے میری بخشش ہو جائے. پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ایسا ہوگا. سورہ معارج کی 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا منظر ہوگا کہ والدین جو ہے فدیہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنی اولادوں کو. یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آج جن سے اتنی محبت ہے، کل قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ والدین یہ چاہیں گے کہ لے لو میرا بچہ اور میری جان چھڑوا دو اور میری بخشش کرا دو. اعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے ہم پر. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ دنیا کی زینت بے شک بنایا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے. اگرچہ ہم نے اس میں لاپرواہی برتی،
کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر کسی پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو بخوبی نبھائیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہمارے سامنے ایسے 4 کمبینیشنز پیش کرتا ہے، 4 جوڑے پیش کرتا ہے باپ اور بیٹے کے. وہ کیا کمبینیشنز ہیں آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں کون سا جوڑا ہے جو کہ بدترین باپ، بہترین اور اعلیٰ ترین بیٹا؟ جی ایگزیکٹلی، ابراہیم علیہ السلام اور باپ آزر، رائٹ؟ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حالات سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام. حالات تو کیسے ہوتے ہیں؟ سب طرف جو ہے بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ صنم کو بٹھایا جا رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وہ خود اپنی سوچ رکھتے ہیں اور اپنے والد سے بالکل لاجیکلی ڈیڈکشن کرتے ہیں اور لاجیکلی بتاتے ہیں کہ کیوں ان کی اطاعت اور عبادت نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی باپ جو ہے نہیں مانتے ہیں. تو یہ ہو گیا ایک قسم کا باپ اور بیٹے کی مثال. پھر دوسرا اس کے برعکس. اس کے برعکس کیا ہے؟ بہترین باپ اور بدترین بیٹا، نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد. یہاں تک کہ اتنی دعائیں کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے اس طوفان سے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر نوح علیہ السلام توبہ کرتے ہیں. اس قدر فکر تھی نوح علیہ السلام کو. تو یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں بھیج رہا ہے ہمارے لیے کہ ہر طرح کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے پیاری بہنوں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی امتحان میں آپ کے آگے بھی پیش کر سکتا ہوں. جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب امتحان لیا. پھر تیسرا کمبینیشن، بہترین باپ اور مکسڈ بیٹے، اچھے اور برے دونوں طرح کے بیٹے. کس کی مثال ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین وغیرہ. تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مثال ہم کو دی. اور ہم جانتے ہیں اب وہ والد، کیا انہوں نے جدا پرورش کی دونوں کی؟ کیا تربیت انہوں نے علیحدہ علیحدہ دی سب بچوں کو؟ نہیں. تو یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے ہمارے لیے بھی. اور کوئی بھی 2 بچے یکساں نہیں ہوتے. ہم جو ہے سیم فلسفی 2 بچوں پر نہیں ہانپ سکتے. سیم چھڑی سے ہم ان کو نہیں ہانپ سکتے. سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہر بچے کے ساتھ ڈیلنگ جو ہے وہ بالکل علیحدہ طریقے سے ہونی چاہیے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں مدر ہونے کی حیثیت سے ہم کو کتنے زیادہ ایموشنلی ساؤنڈ ہونا ہوگا، کتنے زیادہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہوگا. کیونکہ ہر بچے کی تربیت کے لیے ایک ڈفرینٹ لائن آف ایکشن جو ہے